اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا کی کس رنگینیوں میں غرق ہیں، ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دنیا کے کس مزے اور موج میں کس طرح ہم اپنے آپ کو ملوث کر چکے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت ہمارا انتخاب کیا جائے گا، تو اپنے آپ کو سوچیں ذرا کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح پیش کریں گے۔ لیکن آؤ دیکھو آج گناہوں میں کس طرح ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم۔ آج دنیا کا ہم جائزہ لیں اور وقت کو دیکھیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، لیکن ہم کیا ہیں، ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آؤ دیکھو مسلمانوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی قوم گناہ پہ گناہ کرتی ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ اس لیے کہ مسلمانوں دیکھیں، جب جو قوم گناہ پہ گناہ کرتی جاتی ہے اور اس گناہوں پہ اپنے شرمندہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو اس کی عزت کی جاتی ہے۔ لیکن سوچیں ذرا مسلمانوں، آج ہم کس طرح گناہوں میں ملوث ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن کیا ہم نماز کو قائم کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ لیکن آج ہم اللہ کے نافرمان اس طرح ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آخر کیوں یہ سب ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم دین اسلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آج اسی وجہ سے ہم گہرے گڈھے میں گرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بس وجہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو چکے ہیں، دنیا کی مست ہو چکے ہیں، دنیا کے ڈرامے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہو گئی ہے۔ آؤ دیکھو، اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا آج ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہ ہم کن کی محبت میں زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ ہم نے مان لیا ہے؟ نہیں مان رکھا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آج ہم پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، بس وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول نکل رہی ہے۔ تو میرے مسلمان پیارے بھائیوں، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں میں سب سے زیادہ محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹھا لیں، تب دیکھیں قسم خدا کی پوری دنیا تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آؤ دیکھو یہ توبہ کیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب رجوع لا کر توبہ کرتا ہے، تو قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آؤ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم کا معنی بات کرنے والا، کلیم اللہ یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا۔ موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل قوم کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مولا میری امت کا سب سے گنہگار، سب سے بد کردار انسان کو مجھے دیکھنا ہے، مجھے اس کو دکھا دے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی بہت بڑی قوم تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اپنے قوم کا، اپنے امتی کو، جو تمہارے امت میں سب سے گنہگار بندہ ہے، تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں اپنے امت کا سب سے گنہگار بد کردار انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، صبح فلاں راستے پر کھڑے ہو جانا، جو سب سے پہلا آتا ہوا نظر آ جائے سمجھ لینا تمہاری امت کا سب سے گنہگار، سب سے بد کردار انسان وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہی راستے پہ گئے صبح،
जिस पर हुक्म हुआ कि मूसा तुम जाना फला रास्ते पर, अपनी उम्मत का सबसे गुनहगार इंसान देख लेना, जो इंसान सबसे पहले आएगा वही तुम्हारी उम्मत का सबसे गुनहगार इंसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उसी रास्ते पर जाकर खड़े हो जाते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो शख्स आए, देखूं तो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान कौन है। अल्लाह अकबर। देखें मूसा कलीमुल्लाह इंतज़ार में है, लेकिन आप क्या देखते हैं, एक शख्स आ रहा है जो उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए आ रहा है। लेकिन आओ देखो, एक छोटा बच्चा है, एक माँ है, माँ चूल्हे में लकड़ियाँ जला रही है, बड़ी बड़ी लकड़ियों को चूल्हे में डाल रही है, लेकिन वो बच्चा दूर बैठा देख क्या रहा है कि माँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जब चूल्हे में लगा रही है तो वो लकड़ियाँ जल नहीं रही हैं, तो उनको आग पकड़ाने के लिए मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियों को आग में डाल रही है। वो बच्चा रोने लगा, तड़पने लगा। माँ ने पूछा, बेटा आखिर तू रो क्यों, आखिर बात क्या है, अच्छा रोने की वजह तेरी क्या है। देखे वो छोटा सा बच्चा है, ना समझी की उम्र है, लेकिन वो बच्चा कहता है, माँ मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब आग चूल्हे में आप बड़ी बड़ी लकड़ियों को लगा रही हैं, वो आग जल नहीं रही, तो आप छोटी छोटी चैलियों को, छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में डाल रही हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग पकड़ाने के लिए। अय अम्मी जान, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैदान महशर में जब अल्लाह हिसाब लेगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में डालेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग को भड़काने के लिए हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी आग में डाले। अल्लाह अल्लाह, एक छोटा बच्चा है, लेकिन किस कदर अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। आज अगर हमारे अंदर यही खौफ अल्लाह का बैठ जाए तो कसम खुदा की मुसलमानों, हम दुनिया की किसी भी ताकत से नहीं डरने वाले हैं, किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं। लेकिन बात वही है कि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए तो हम गड्ढे में जा रहे हैं, इसलिए तो हम पे जुल्म किया जा रहा है। तो आइए देखिए मैं बात क्या कर रहा था कि मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत का सबसे गुनहगार इंसान को देखने गए, फला रास्ते पे इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं एक शख्स आ रहा, छोटा बच्चा अपने सीने से लगाए हुए है। मूसा कलीमुल्लाह देखते हैं और देखकर पलट जाते हैं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, जान लिया कि आखिर मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार इंसान कौन है। अल्लाह अकबर। लेकिन आओ देखो, फिर वो मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, ए रब्बे कायनात, मैंने अपनी उम्मत का सबसे गुनहगार, सबसे बदकिरदार इंसान को देख लिया है, लेकिन ए मौला, मैं अपनी उम्मत का सबसे नेको परहेजगार इंसान को देखना चाहता हूँ, मुझे मेरी उम्मत का सबसे नेको परहेजगार इंसान को दिखा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा जाओ शाम के वक्त फला रास्ते पर जाकर खड़े हो जाना, जो सबसे पहला आता हुआ नजर आए समझ लेना वो तेरी उम्मत का सबसे नेको परहेजगार इंसान वही है। अल्लाह अकबर। देखें मूसा कलीमुल्लाह, शाम का वक्त है, उसी बताए हुए रास्ते पर मूसा कलीमुल्लाह आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उस शख्स के मुंतज़िर हो जाते हैं। लेकिन आओ देखो, कुछ देर के बाद, इंतज़ार करने के बाद, कसम खुदा की देखें, अल्लाह की शान देखें। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह ने एक शख्स को देखा कि वो फला रास्ते से आ रहा है, देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम हैरानो परेशान हो जाते हैं, माजरा समझ में नहीं आता है। इसलिए कि बात यह है कि जो शख्स मैंने मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि जो शख्स मैंने अल्लाह से इल्तिजा की, मौला मेरी उम्मत का सबसे गुनहगार इंसान को दिखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी इंसान को दिखाया था। और जब मैंने कहा कि मौला मेरी उम्मत का सबसे नेको परहेजगार इंसान को दिखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही इंसान को दिखा दिया है, बल्कि ये कोई और इंसान नहीं था, बल्कि जो सुबह गया था ये वही इंसान है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैरानो परेशान हो जाते हैं, ऐ रब्बे कायनात, आखिर बात क्या है, आखिर वजह
کیا کیا ہے؟ جب میں نے تجھ سے سوال کیا تھا اے رب کائنات میں اپنی امت کا سب سے گنہگار انسان کو دیکھنا چاہتا ہوں تو تو نے اسی انسان کو دکھایا تھا، لیکن جب میں نے تجھ سے یہ کہا کہ مجھے میری امت کا سب سے نیک و پرہیزگار انسان کو دکھا تو اے رب کائنات تو نے اسی انسان کو پھر دکھایا۔ آخر بات کیا ہے اللہ؟ آخر بات کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو ندا آتی ہے اے موسیٰ سن، یہ ایک لکڑہارا ہے، یہ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا ہے، یہ غریب ہے، جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیوں کو بیچ کر اپنا کاروبار کرتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے موسیٰ یہ انسان لکڑہارا ہے، یہ جب جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک جگہ پہ بیٹھا دیا۔ جب یہ شخص لکڑیاں کاٹنے لگا، پیڑوں کو کاٹنے لگا تو اس کے جو چھوٹا سا بچہ ہے اس نے کہا اے ابا جان کیا جو آپ درخت کاٹ رہے ہیں کیا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو اے موسیٰ اس لکڑہارے نے جواب دیا اے بیٹا اے میرے نور نظر اے لخت جگر، ان درختوں سے بڑھ کر جنگل کے اور بھی درخت ہیں جو ان درختوں سے زیادہ بڑھ کر ہیں، لیکن وہ بچہ ہے نا سمجھ ہے، لیکن پھر وہ پوچھ بیٹھتا ہے اے ابا جان کیا ان درختوں سے بڑا بھی کوئی چیز ہے؟ تو باپ کہتا ہاں بیٹا ان درختوں سے بڑا جنگل ہے۔ بچہ ہے پھر پوچھ بیٹھا اے بابا جان یہ بتائیں کہ پیڑوں سے بڑھ کر جنگل سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ تو باپ جواب دیتا ہے بیٹا ان درختوں اور جنگلوں سے بڑھ کر یہ روئے زمین ہے، لیکن وہ بچہ ہے نا سمجھ ہے، پھر پوچھ بیٹھا اے بابا جان کیا یہ درخت جنگل اور روئے زمین سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے باپ نے کہا بیٹا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر آسمان ہے۔ پھر وہ بچہ پوچھ بیٹھتا ہے بابا جان درخت اور جنگل روئے زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، کوئی اور ان سے بڑی چیز ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو، اللہ اکبر، باپ رونے لگا، تڑپ گیا۔ اے بیٹا درختوں سے بڑھ کر جنگل ہے، جنگلوں سے بڑا روئے زمین ہے، روئے زمین سے بڑھ کر آسمان ہے، اور آسمان سے بڑھ کر اے بیٹا میں بتاؤں آسمانوں جنگلوں درختوں زمینوں سے بڑھ کر میرے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ میرے گناہ سب سے بڑھ کر آسمان و زمین سے بڑھ کر۔ آنکھوں میں اشک جاری ہو گیا، آنسوؤں کا سیلاب اٹھ گیا، لیکن دیکھیں وہ لکڑہارا رونے لگا، لیکن وہ بچہ پھر پوچھ بیٹھا اے بابا جان کیا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ وہ اس کے والد نے کہا بیٹا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہاں تک کہ میرے گناہوں سے زیادہ بڑا ہمارے رب کی رحمت ہے، ہمارے رب کی رحمت ہے۔ اگر وہ چاہے لے تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے موسیٰ گویا اس لکڑہارے نے میری رحمت کو چیلنج کر دیا تھا کہ میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے، گویا اس نے چیلنج کر دیا، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہو سکا کہ میری رحمت کو جو چیلنج کر دے میں اس کے گناہ کو معاف نہ کر دوں۔ اے موسیٰ سن لے، اس اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر سچے دل سے اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال دیا، اور اس کے میں نے تمام گناہ کو بخش دیا، اور اس کے جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ سوچے ذرا مسلمان، انسان اگر جب اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا بہت پسند ہے،
بہت زیادہ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا پسند ہے۔ یاد رہے مسلمانوں، آج ہم اپنے گناہ تو کرتے ہیں، لیکن گناہوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کہیں ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، اپنے دل کو زندہ کریں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں موجزن کریں۔ مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں ہماری سخت پکڑ ہو، اس لیے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ دیکھ رہے جیسا کہ دنیا کا ماحول کیا ہے، ہم پر کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس طرح ہم کو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ آخر وجہ کیا کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آج ہم آپس میں اتحاد و اتفاق ہمارا نہیں رہا۔ ایک مسلمان، اس لیے کہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک مسلمان کا درد نہ سمجھے، اس کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں، مومن مسلمان اگر جٹ کر، گویا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر انسان الگ الگ ہے تو ان کو پکڑ کر کوئی بھی توڑ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ، آسانی سے ان کو توڑ سکتا ہے۔ لیکن سوچے ذرا، اگر یہی 5 انگلی آپس میں مل جائے تو ایک مضبوط مٹھی بن جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، جب یہ مٹھی بن گئی آپس میں مل کر، تو یہ کمزور نہیں بلکہ یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہیں۔ اگر ہم دیکھیں کسی مسلمان کو تکلیف دی جا رہی، ایذا پہنچایا جا رہا اسے، تو ہمیں یہ ضروری، ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو ظلم ہو رہا اس پر، تو ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ مسلمانوں، ذرا سوچیں ہیں ہم کس طرح گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج ہم اس طرح گناہوں میں ملوث ہیں۔ آج سوچے ذرا، ہمارے اندر کون سا گناہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ زنا ہمارے اندر ہے، چغلی ہمارے اندر ہے، بے حیائی ہمارے اندر ہے، زناکاری ہمارے اندر ہے، چغل خوری ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، قوم لوط کا جو انہوں نے گناہ کیا وہ سب ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں، ذرا سوچیں، یہ تمام گناہ ہمارے اندر ہے، تو سوچیں مسلمانوں، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کو کیسا لگتا ہوگا۔ اس لیے کہ جس مصطفیٰ نے، جس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم گنہگار امتیوں کے لیے کیا نہیں کیا، راتوں بھر سجدے میں پڑے رہا کرتے تھے، لیکن صرف کس لیے؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے مسلمانوں۔ لیکن آج ہم اسی رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا ہم اسی طرح نہ سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے گناہ کر کے؟ اللہ اللہ، سوچیں ذرا، ہمارے مصطفیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے کتنا روئے ہیں، کتنا راتوں بھر جاگے، لیکن سوچیں ذرا ہم کس طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔